سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ تنزیل الفاظ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر: پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئے۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت اور سعادت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل، ہماری یہ طاعت اور خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔ اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نقل بھی کیا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے بڑے فضائل۔ آگے آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تفسیر: سبحان اللہ۔ یہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع و مخلص بندے تھے، پھر بھی یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، اللہ کے فرما بردار ہے، اور نبی اللہ کے حکم دولی کرتے ہی نہیں ہے، ہوتا ہی فرما بردار ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی، اور دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ
مزید اطاعت اور عبادت اور اخلاص اور کمال نصیب ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں۔ کیا ہے؟ معصوم ہیں۔ آپ کی طرف سے توبہ توبہ یعنی عاجزی ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر وہ عاجزی انکساری کرتے ہیں، یہ بھی ایک اعلیٰ کام ہے۔ اور اللہ والوں کے لیے تعلیم بھی ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے۔ یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ پتہ چلا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت ضائع کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے۔ ابن ماجہ شریف کے حدیث۔ تو فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ ہم نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں تو اس کے مسائل سیکھنا پہ فرض ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، جمعۃ المبارک ہم ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے والے کہ جمعہ پڑھتے ہیں اور ادھر سلام ہوتی ہے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ بعض تو سنتیں بھی بعض نہیں پڑھتے، اور بعض اس کے بعد 2 سنتیں پڑھ کے تو چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہی ہوگا کہ بس یہ 2 سنتیں شاید پڑھتے ہیں۔ دیکھا دیکھی کچھ عبادت کے اندر نا بندہ بڑھتا ہے، اور کچھ ہوتا ہے کہ کسی سے سن کے بندہ یاد کرتا ہے یا اس طرح عبادت میں آگے بڑھتا ہے۔ اور ایک کام ہوتا ہے سیکھنا اور پھر سیکھ کر عبادت کی طرف بڑھنا۔ یہ جو کام ہے نا سیکھنا اور سیکھ کر اس پہ عمل کرنا، یہ اعلیٰ کام ہے۔ اب کسی کو دیکھا ساتھ والے کو کہ یار یہ تو 2 رکعتیں پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس نے کہا یہ بھی 2 پڑھ کے چلا جاتا تو ٹھیک ہے میں بھی 2 پڑھ کے چلا جاتا ہوں۔ نہ اس کو پتا میں کیوں 2 پڑھتا ہوں، نہ اس کو پتا ہے کہ یہ کیوں 2 پڑھتا ہے اور اس کو دیکھ کے میں کیوں 2 پڑھتا ہوں۔ یا بعض اسی طرح مختلف کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی جمعے کے بعد فوراً نکل جاتا ہے وہ 2 پڑھتا ہے یا کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں جا کے بقیہ نماز پڑھتا ہو، اور فرض نماز مسجد میں ادا کرنا اور بقیہ نماز گھر میں نوافل ادا کرنا یہ افضل ہے، کہ گھر والوں کو بھی بچوں کو بھی پتہ چلے اور ترغیب ملے اور گھر میں بھی عبادت ہو۔ لیکن چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں میں اس کا مسئلہ بھی بتا دوں۔ جمعۃ المبارک کی 14 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں جماعت سے پہلے وہ موقدہ ہیں۔ 2 قسمیں ہیں نا سنتوں کی، ایک سنت موقدہ اور ایک سنت غیر موقدہ۔ جو ہم فرضوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ ہیں سنت موقدہ، جو دوسری اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی اذان تو ہو چکی نا، اس کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ ہے موقدہ۔ اس کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر 2 فرض پڑھے جاتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ یہ تو فرض ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ فرضوں کے فوراً بعد جب اٹھ کے پڑھتے نا نماز تو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ 4 سنتیں یہ بھی موقدہ ہیں۔ جیسے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی
وہ موقدہ اب فرض پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 4 سنتیں پہلے پڑھیں گے، یہ بھی کیا ہے؟ موقدہ۔ اس کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھیں گے۔ اب یہ جو 2 سنتیں بعد والی ہیں نا جو پڑھیں گے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ غیر موقدہ ہے۔ تو اصل احتیاط یہی ہے کہ وہ بھی پڑھی جائے۔ اس کے بعد جو 2 نوافل ہیں وہ تو نفلی عبادت ہے، وہ پڑھ دیں گے تو ثواب ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ 4 رکعتیں پہلی پڑھنا ضروری، پھر 2 فرض پڑھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھنی یہ بھی ضروری، پھر 2 سنتیں یہ بھی پڑھنی ہے۔ بعد میں جو 2 نوافل ہیں ان نوافل میں پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے۔ اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وعید نہیں دی، بے نوافل نہیں پڑھو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ ہاں، جو پڑھے گا اس کے فضائل بیان کیے کہ جو 2 رکعتیں نفل پڑھے گا، جو 4 پڑھے گا، جتنی نوافل پڑھتا رہے گا اس کو یہ فضیلتیں ملیں گی۔ پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، نہ پڑھنے کی وعیدیں نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ سنت یہ نوافل جو ہے یہ نہیں پڑھتا تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ جب میرے رب نے نہیں کیا تو ہم کہ یہ نفل پڑھ دیں گے، تو جب میرے رب نے چھوٹ دی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اس پہ گرفت فرمائی، تو پھر ہمیں بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حسن ظن اچھا قائم کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو سیکھ کے کریں گے تو اس میں افضلیت بھی ہوگی اور عبادت اچھی بھی ہوگی۔ تو یہ تو نبی ہے نا جو دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، تو یہ دعا کریں کہ سیکھ کے عبادت کریں، تو ہم بغیر سیکھے کر لیں۔ تو نماز بھی سیکھ کے پڑھیں گے تو اس کا اپنا ہی مزہ ہوگا، اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہوگا۔ تو اچھے سے اچھے کی تلاش میں بندہ رہتا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تفسیر: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ دعا سید الانبیاء ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین
علم لکھا ہوا تھا. کب لکھا ہوا تھا؟ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا. میں اس وقت بھی کیا تھا؟ خاتم النبیین. ابھی پہلے نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، ابھی تو خمیر بن رہا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کا. تو ابھی تو ان کی پیدائش کے مرحلے چل رہے ہیں. ابھی تو ان کی پیدائش ہونی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم کرنا ہے. ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جانا ہے، جنت دکھانی ہے، جنت میں انہوں نے قیام فرمانا ہے. پھر حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا فرمانا ہے. ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح فرمانا ہے، اور اس نکاح کا حق میں مصطفیٰ کریم پر درود پاک پڑھنا ہے. ابھی میرے آقا کی ولادت ہوئی نہیں، پیارے آقا کی ولادت نہیں ہوئی ابھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امی حوا علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کا نکاح جب ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا اس کا مہر تو ادا کرو. عرض کی مولا مہر کیا ادا کرو؟ تو ان کا مہر پتہ کیا قرار پایا؟ پیارے حبیب پہ درود پاک پڑھو، نبی پاک پہ درود پڑھو، یہ حق مہر قرار پایا. پھر آپ نے درود پڑھا تو اس درود پاک کے حق مہر سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا. نسل آدم کے خمیر میں درود ہے. ہمارے تو حضرت آدم علیہ السلام سے آدمی چلے نا، تو ان کے تو نکاح میں حق مہر میں ہی درود پاک کی ترغیب ہے. پھر ہم کیوں نہ درود پڑھیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر کا مرحلہ چل رہا ہے، ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی. لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا. آج کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہو جائے گا. اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا اور کلمہ پڑھا اور یہ جب اعلان کیا تو مرتد ہو گیا، بلکہ جو اس کو مانے گا وہ بھی مرتد ہو جائے گا، وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو بڑی شان عطا فرمائی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا. میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے. اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا، وہ یہی دعا ہے جو یہ آیت مبارکہ ہم نے آج سنی. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور پھر ان کی نسل میں آخر زمانے میں حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. الحمدللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ بھی دعا کی، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے.
آیت میں کتاب سے مراد تو قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معانی کا سکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت، احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، رسول ہونے کی بھی دعا کی تھی، 3 رسول ہوئے، کتاب کی بھی دعا کی، یہ صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا، اسرار الہی پر مطلع کیا۔ اس سے بڑے مسائل معلوم ہوئے اس آیت سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے، اس آیت سے صحابہ کرام کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و ستھرا کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو ہیں۔ پیارے آقا نے صحابہ کو کتاب و حکمت سکھائی نا، ان کا تزکیہ کیا نا، اور یہ بھی پتا چلا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے۔ یہ بھی پتا چلا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمہ کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے، حکمت سنت ہی ہے، صحابی رسول فرما رہے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات اور خواہشات کی علائشوں اور ارواح کی قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دے، تاکہ اسرار الہی اور انوار باری تعالی اس میں جلوہ گر ہو سکے۔ تمام غوث، کتب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء، علماء کا تزکیہ اس مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ آقا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسی کیسی شان عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد پھر جو دعائیں کی، تو ان دعاؤں کو اللہ نے قبول فرمایا، انہی کی نسل میں اپنا آخری حبیب بھیجا، رسالت بھی دی، نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا۔ اللہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور ابراہیم کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہے، جس نے خود کو احمق بنا رکھا ہو، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ تفسیر، علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے 2 بھتیجوں مہاجر
اور سلمہ کو اسلام کی دعوت دی، اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے۔ یہ سن کر سلمہ ایمان لے آئے اور مہاجر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر اشارۃ الکلام ہے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ جب یہ لوگ دین ابراہیمی سے پھر گئے تو پھر ان کی عظمت و شرافت کہاں رہی؟ ان کی عظمت و شرافت تو پیارے آقا کو ماننے میں یہ بھی پتہ چلا کہ سچے دین کی پہچان یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کا دین ہو۔ یہ حضرات ہدایت کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت اسلام کی دلیل یہاں دی کہ وہ ملت ابراہیمی ہے۔ استفینا، ہم نے اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسالت و خلت کے لیے چن لیا، یعنی آپ کو اپنا رسول اور خلیل بنایا۔ یہ بیان میں نیچے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی سنا رہا ہوں، اور اگر تو جمعہ پڑھنے کے لیے اسلامی بہنیں آئی ہیں تو ان کو بھی سنا رہا ہوں، جو پردے میں سن رہی ہیں نا، اگر سن رہی ہیں تو۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ آپ نیچے والوں کو بھی کچھ سنا رہی ہیں نا، آپ کی آوازیں نیچے آ رہی ہیں۔ اور یہ آپ مسئلہ یاد رکھیے گا، میری بہنیں جو میرے بڑی عمر کے ہیں، مائیں لگتی ہیں، تو یہ اب آپ کو میں یہ بات نا آپ کے لیے بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آوازیں آپ کی ابھی بھی بند نہیں ہو، آواز اوپر جاتی ہے جیسے مائک کی جاتی ہے؟ کس کو سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ آوازیں بھی بند نہیں ہوتی۔ میری پیاری اسلامی بہنیں، اوپر چھت سے آوازیں نیچے آ رہی ہیں، آپ سے میں کلام کر رہا ہوں اور پھر آوازیں بند نہیں ہو رہی اوپر سے۔ اور یہ آئندہ کے لیے بھی یہ غور کیجئے کہ دیکھیں آپ آئی ہیں نیک کام کرنے کے لیے، ثواب کے لیے، لیکن جو عورت ہوتی ہے یہ آپ سب بھی، یہ ان کو بھی سمجھا رہا ہوں اور آپ سب کو بھی یہ بتا رہا ہوں، اور آپ کے میرے بھی سمجھنے والی بات۔ عورت جو ہوتی ہے نا، عورت کا معنی ہے چھپانے والی چیز۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہے؟ ہاں، جو عورتیں ہیں وہ آہستہ بولیں، ان کی آواز یہاں تک نہ پہنچے، تو آپ بلند آواز سے بولیں، آپ کی آواز جہاں چاہے چلے جائے۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ آواز آپ کی بھی نہیں ہے، آپ کی تو نکل ہی چاہیے نا۔ عورت کا معنی کیا ہے؟ ہاں، چھپانے والی چیز۔ عورت کا معنی ہے چھپانے والی چیز۔ یہ ہوتا ہے ایک مرد کے لیے نا سترے عورت، تو وہ چھپانے والی چیز ہوتی ہے نا، ناف کے نیچے سے گھٹنوں سمیت، یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کے لیے تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک، تلوے چھوڑ کے نا، اور یہ ساری چیزیں چھپانی ہوتی ہے۔ عورت کا معنی چھپانے والی چیز ہے۔ اور عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے۔ عورت کی آواز کیا ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے، وہ بھی چھپائی جائے گی، اور غیر محرم تک عورت کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ بلا ضرورت تو اور زیادہ سختی ہے نا، تو ضرورت کے تحت بھی بچنا چاہیے کہ نہ جائے، اور بلا ضرورت جس کی حاجت ہی نہیں، اب اوپر سے آوازیں آئیں باتوں کی جس کی تو ضرورت تو نہیں ہے نا، یہ تو خلل پڑتا ہے نا باقاعدہ، اس میں تو اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے نیک کام کرنے کے لیے آپ آتی ہیں تو اس میں الٹا جو ہے وہ گناہ والا سلسلہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ
یہ کئی مرتبہ جب محسوس کرتا ہے نا بندہ بہت زیادہ، تو پھر کبھی سمجھا دیتا ہے بندہ ہر دفعہ کرتا رہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا، اور پھر جب بندہ سمجھائے تو پھر اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے کہ کچھ سمجھ لگ گیا کہ عمل کرنا نہ کرنا وہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بیان جب ختم ہوتا ہے تو آخر میں کیا کرتے ہیں خطیب صاحب کوئی بھی، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام کیا ہے پہنچانا، اور آپ سب بھی نا نیکی کی دعوت دیا کریں۔ یہ آج کلچر عام ہو گیا ہے اور یہ کچھ لوگوں نے کر دیا ہے، بس وہ یہی بات بڑھتے بڑھتے نہیں روکا نا ہم لوگوں نے، تو پھر ایسے بھی کچھ لوگ اٹھے جن کا دین پتہ نہیں کیا ہے، ان کو مسلمان تو نہیں کہیں گے، کئی ایسے ایجنسیاں ہیں کہ جو اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کر کے تو مسلمانوں کے اندر گھس جاتے ہیں، اور پھر وہ مسلمانوں سے ایسے کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی تو ہے میرا جیسا میری مرضی کے نعرے، یہ کیا ہے؟ یہی کچھ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ عورت کا کیا کام ہے کہ جناب وہ اپنا آپ ظاہر کر کے تو میڈیا پہ آنا اور اپنا آپ دکھانا سب کچھ، اور یہ کیا طوفان بدتمیزی نہیں ہوا؟ عورت کو کیا کیا حقوق نہیں دیے اسلام نے، لیکن یہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرنے پہ تلی ہوئی ہے، تو اب کیا کیا جائے اس کو؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا یہ کردار ہے اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ دیوس کی تعریف جو ہے نا کہیں صادق نہ آ جائے، تو یہ بھی دیوس کی تعریف بھی کبھی اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت میں اخلاص عطا فرمائے، اور جو آج ہم نے بیان میں بھی سنا کہ عبادت کو سیکھ کر کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔